نیشنل انٹرسٹ کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ہم عام طور پہ پوری دنیا میں یہ نیشنل سے مراد لی جاتی ہے ریاست، حکومت. مطلب ہم ایک ہی وقت میں کئی آئیڈینٹی سے چل رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس کہ تم لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر تمہاری نیشنلٹی جو بنتی ہے وہ پوری مسلمانوں سے بنتی ہے. دیر آر آلموسٹ 53 کنٹریز. جس طرح تم کہتے ہو جی کہ ہم مسلمان بڑے نکمے ہیں یا مسلمان بڑی ترقی کر گئی، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کے جو ذہن میں اپنا گروپ آف پیپل ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان ہے. پھر آپ کی ایک آئیڈینٹی ریجنل بھی ہے. آپ اپنے اگر پنجابی کو گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نا پنجاب تک محدود کر رہے ہو. پھر ایک پاکستان ہے جو ایک پاکستان کی ریاست ہے جس میں 4 صوبے ہیں، اس کے ایک علاقے ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک وزیر اعظم ہے، اس کا ایک صدر ہے، اس میں فوج ہے. اس میں اب یہ جو پورا گروپ ہے، یہ جو پوری ریاست ہے، یہ پورا وجود جو ہے، اس سوال یہ ہے کہ جو میڈیا چیزیں کر رہا ہے، جو ہم نے ساری پڑھی ہیں کہ میڈیا انالیسس کرے گا، میڈیا گائیڈ کرے گا، میڈیا الیبوریٹ کرے گا، کیا وہ جو چیزیں بتا رہا ہے وہ قومی مفاد میں بھی ہیں کہ نہیں، جس میں آپ رہ رہے ہیں. کہ وہ اپنی ایک الگ انہوں نے دنیا بنا لی ہے میڈیا نے. تو نارملی پاکستان جیسے یہ میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں اپنا پہلے پرسنل کمنٹ کرتا ہوں، پھر تمہارے کمنٹس کرنے آسان ہو جائیں گے کہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ عام طور پہ حکومت کے انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب نے فرما دیا کہ ہم نے نقشے میں کشمیر کو شامل کر لیا ہے، کہ ہم کشمیر پہ اگر غصہ بڑھ گیا جی کہ ہم انڈیا سے لڑیں گے، ہم جنگ کر لیں گے، ہم انڈیا سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں، تو یوزلی میڈیا جو ہے نا وہ اپنی حکومتوں کو فالو کرتا ہے. مگر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے نا وہ بہت ساری ایسی چیزیں وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ اب اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری پالیسی جو کشمیر پہ، اب کشمیر پہ 2 نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. لیٹ سے میں ایز اے جرنلسٹ میں اگر یہ بات کہہ دوں، اب تم لوگوں نے مجھے بتانا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. کہ میں کہوں کہ یہ میری ایک سوچ ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے. 72 سال میں ہم نے 3 جنگیں بھی لڑی ہیں، ہم نے انڈیا کا کچھ نہیں کر سکے. ہم انڈیا اگر ہمارے پاس 1 روپے ہیں کاغذوں میں، ہمارے پاس ڈیٹا دیکھ لیں انڈیا کے پاس 10 روپے ہیں. اگر ہمارے پاس آرمی ہے تو انڈیا کی آرمی ہم سے 5 گنا بڑی ہے. اگر ہمارے پاس دنیا کے 7 دوست ہیں تو انڈیا کے پاس 14 دوست ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال میں ہم نے ثابت ہو گیا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم لڑ کے انڈیا سے کشمیر لے لیں. تو میری سوچ یہ ہے، میں جرنلسٹ میں پروگرام کر رہا ہوں تو میں پاکستان میں ایک رائے بنا رہا ہوں کہ ہمیں کشمیر پہ لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی شکست مان لینی چاہیے. جس مثال کے طور پہ جس طرح تمہارے یہاں کوئی اسٹوڈنٹ، میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ ایک دفعہ فیل ہوا ہے، پھر اگلے سیمسٹر میں فیل ہوا ہے، تو اس کے پیرنٹس آ کے مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھیں آپ نے 2 سیمسٹر میں ہی اور شی کینٹ گو فردر، اس کی زبان ٹھیک نہیں، اس کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہے، آپ یہ نقصان کریں گے، آپ کیوں پڑھے ہیں؟ 1 سال ضائع آپ کا ہو گیا، آپ مان لیں، شکست مان لیں کہ یہ نہیں میں کر سکتا. تو ایک اگر یہ میں بات کہہ دوں کسی آپ کے جیو میں یا سما میں ٹاپ شو میں کہ پاکستان کی یہ پالیسی غلط ہے، ہم ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہم انڈیا سے لڑ بھی نہیں سکتے، ہماری فوج بھی کمزور ہے، ہمارے بین الاقوامی ریلیشنز آر ویک، وی ڈونٹ ہیو انف ریسورس، وی ڈونٹ ہیو انف منی، ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز بے شمار ہیں. اگر ہم نے پاکستان بنا لی ہے تو کیا پنجاب میں سارے لوگوں کو ہم نے پڑھا لی ہے؟ کیا بلوچستان میں ہم نے سارے لوگوں کو پڑھا لی ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب میں نیشنل انٹرسٹ کی ایک اور بات کروں، یہ میں ایک ڈیول اپوزیشن کی پوزیشن لے رہا ہوں تاکہ تمہیں تھوڑا سا ذہنی طور پہ ہلا رہا ہوں. دوسری ایک پوزیشن اور ہو سکتی ہے، پیچھے اپنا عید تھی تو میں عید کو کہتا، ہم ایسا ہمارا چینل یہ کہتا کہ پاکستان میں کرونا ہے، بے شمار مسائل ہیں، ہم غربت کا شکار ہیں، 1/3 پیپل آف پاکستان آر انیبل ٹو ڈرنک کلین واٹر، ہیلتھ اچھی نہیں ہے. تو میرا اس سال ہم قربانی پہ نا پابندی لگا دینی چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ ہر بندہ جس نے قربانی دینی ہے وہ 50 ہزار یا 25 ہزار روپے جمع کرائے، ایک فنڈ بنائے، اس سے ہم ایجوکیشن کو یہ پیسہ سارا لگا دیں. تو یہ اگر یہ دونوں چیزیں میں کہوں جی یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے، میری بھی بات بالکل ٹھیک مجھے لگ رہی ہے. میں نے کہا کہ کشمیر پہ ہماری ساری پالیسی غلط ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے میں نے ٹھیک کہا ہے.
تو ذرا مجھے بتاؤ کیا یہ چیز ہمارا جو کلچر ہے, جہاں سے میں یہ سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کا مفاد, نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد, واٹ از قومی مفاد, یہ جو دو میں نے ایگزامپل دی ہیں, کوئی اینی بڈی وڈ لائک ٹو کرٹیسائز, یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ کہ وہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے, کوئی اس میں کوئی کرٹیسزم نہیں آئے جی گا, سر. کیا آئے گا؟ سر کشمیر والا جو ایشو تھا سر, کریٹیسزم میں آپ کی میں دونوں باتوں سے بالکل اگری کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں جو قربانی والا ایک کلچر ہے سر, میرا پرسنلی یہ ہے کہ قربانی ہونی ہی چاہیے. ٹھیک ہے, زندگی میں ایک دفعہ اگر کسی نے قربانی کر لی, اوکے ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قربانی یہاں پہ سر صرف شو آف ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم نے 4 بکرے کیے, ہم نے 4 اونٹ کیے, صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے قربانی ہوتی ہے. اچھا, اور گوشت کشمیر میں ہوتا ہے جو وہ میں نے آپس بات میں کی ہے, بانٹ لیتے ہیں. سر جو کشمیر والا جو ایشو ہے سر, اس میں ہم بالکل یہ مان ہماری فوج کہہ لیں, ہم وہ غدار کہلائے جاتے ہیں اگر ہم سچ بولتے ہیں تو یہ ٹریٹر ہے. لیکن سر سچائی تو یہی ہے کہ ہم لوگ نہیں انڈیا سے جیت سکتے ہیں سر. ہم نے جو کشمیر 30% لیا بھی تھا سر, وہ ہم نے اس ٹائم پہ ہماری جو فورسز تھی وہ ہماری فورسز نہیں تھی. اس ٹائم پہ وہ جو برٹش ہمارے پاس آرمی تھی, ان کی وجہ سے ہم نے وہ 30% کشمیر لیا تھا. اگر ہمارے پاس وہ برٹش آرمی نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی وہ 30% بھی نہیں لے سکتے تھے کشمیر. نہیں, بہرحال وہ فار یو کریکشن, وہ برٹش آرمی نہیں تھی, وہ یہاں کے پٹھان جن کو تم وزیرستان کی, جن کو جی طالبان سر, کا وہ شو بھی تم, ساتھ میں ایڈ ہوئے تھے. بالکل سر, انہوں نے لڑائی کی تھی, انگریزوں جی نے سر. لیا تھا, یہ فیکٹ ہے. مگر ہم اس وقت وہ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ عید صحیح ہے کہ غلط ہے یا عید. میں اب یہ ایکچولی تمہیں چھیڑ رہا تھا, تمہارے دماغ میں یہ ٹاپک سمجھ آیا کہ ٹاپک کیا ہے, کہ ہمارے یہاں ایک بڑا سینسٹیو ایریا پاکستان کے. اچھا, پھر ایک نیشنل انٹرسٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے, میں شو کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ لوگ خرچ کر کے, یہ ساری میں ہائپوتھیٹیکل باتیں کر رہا ہوں, یہ سچ نہیں بول رہا. میں تمہیں خود ایک ڈیول پوزیشن لے رہا ہوں, اپوزٹ پوزیشن لے رہا ہوں, تاکہ تمہارے اندر یہ ڈیبیٹ پیدا ہو کہ نیشنل انٹرسٹ پھر کیا ہوتا ہے. مطلب میں حج کر کے لوگ آئے ہیں میرے شہر میں, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں کھانے کی ان کو صحیح نہیں ملتا, رہائش وہاں پہ زیادہ ہے, پیسے بڑے زیادہ لیتے ہیں, اور انہوں بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. جو ہی ان کو پاکستان کا پاسپورٹ دکھاؤ, ہم کہتے ہیں جی ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سب ایک ہیں, تمہارا پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں مسکین ادھر ہو جاؤ, لائن میں کھڑا کر دیا, 5 گھنٹے مجھے ویزا نہیں دیا, مجھے ذلیل کیا. تو آپ ٹیلی ویژن پہ یہ پروگرام کریں کہ آپ پاکستان کی کتنی بے عزتی کرتے ہیں, یہ ہمیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں سعودی عرب والے, ہمیں سعودی عرب کے ویزے بند کر دینے چاہیے, ہمیں سعودی عرب کے سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے. تمہیں پتہ ہے لیگلی قانونی طور پہ میڈیا ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میڈیا پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ایسا کوئی پروگرام کرے جس سے وہ اثر انداز ہوں, تو وہ آپ کے خلاف وہ باقاعدہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اب میں پہلے واپس جاتا ہوں اسی سطح پہ جہاں میں نے بتایا کہ پاکستان کا جو لا ہے, اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بلا وجہ کشمیر پہ نعرے لگاتی رہتی ہے, لڑتی ہے نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی بڑی فوج کی, اور یہ فوج نے ہمیں لے کے کیا دی ہے. تو یہ میں بات جو کی ہے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ میں فوج پہ کرٹیسزم نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کا آئین کہہ رہی ہے, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہی, تمہیں تھوڑا میں کنفیوز کر کے ساتھ دوسرا اینگل دینا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے اسی میں لا بھی چل رہا ہے, ایتھکس بھی چل رہے ہیں, اور ایک سکہ راج الوقت ہوتا ہے, ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے. جس طرح میں نے تمہیں کہا کہ امریکہ میں اگر کوئی ٹیچر ہو تو جیسے میرا نام طاہر ملک ہے, میں گزر رہا ہوں, تم کیسے جو طاہر بات سنو, مگر یہاں پہ تم سر کہتے ہو. اب یہ کوئی قانون نہیں لکھا. اسی طرح پاکستان کا جو میڈیا ہے نا, اس کا ایک نیشنل انٹرسٹ بہت بڑا ایشو ہے میرے حساب سے. ہمارے جو حالات ہیں, ہماری جو سچویشن ہے, ہماری پیدائش سے انڈیا سے لڑائی ہے, ہمارے اپنے بے شمار مسائل ہیں. پھر ہمارے یہاں آدھا ٹائم جو پاکستان کا وہ فوج نے پاکستان پہ رول کیا ہے, یعنی کہ دنیا میں تو نہیں نا, فوج اس لیے تو نہیں نا بنی وہ حکومت کرے. ہمارے یہاں جنرل یحییٰ, جنرل ایوب, جنرل مشرف اور جنرل ضیاء, 4 جو فوجی جرنیل تھے, انہوں نے 35 ایئرس, تم سب کی جتنی بھی عمر ہے کسی کی بھی 35 نہیں, اتنے سال انہوں نے حکومت کی ہم پہ. تو سوال سر اب یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور پاکستان کا مفاد کیا ہے, یہ اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں نے 3-4 جو سینسٹیو ایشو تھے چھیڑے تھے. مطلب میں اگر ایز اے طاہر ملک سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر پہ نعرے لگ رہے ہیں, یہ سارے گانے پڑے ہیں, تمہاری تو عمر بھی بہت چھوٹی ہے, میری تم سے 3 گنا بڑی عمر ہے, تو میں تو 30 دفعہ کشمیر جاتے ہوتے دیکھتا ہوں کہ اب کشمیر پہ یہ ہو جائے گا, اب برف پگھل جائے گی, تو اب یہ ہو جائے گا, اب کشمیر میں جذبہ شہادت بہت ہو گیا, اب ہم جان دے دیں گے. مجھے آج تک خود کچھ سمجھ نہیں, مگر میں تمہیں لیگلی اور ایتھیکلی بتا رہا ہوں, میرا نہیں خیال پاکستانی میڈیا کے پاس اتنی گنجائش ہے
اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کی پوزیشنز لے سکے. یہ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیر آر سرٹن باؤنڈریز، حدود ہیں. جس طرح تم یونیورسٹی کی کلاس میں اگر آ کے بیٹھے ہو تو تمہیں وہاں کی بھی ایک حدود ہے کہ تم نے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں. تم کو جی یہ تو میری مرضی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں دوپٹہ پاؤں میں باندھ لوں یا میں کمر پہ باندھ لوں یا سر پہ باندھ لوں. ہو یو آر، میری مرضی ہے. اسی طرح لڑکا بھی کوئی پوزیشن لے سکتا ہے. مگر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایز سچ ڈیفائن نہیں ہوتی. میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں ساری گفتگو میں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے کوئی ایز سچ نہیں ہے کہ میں آپ کو تمہیں ایک فارمولا بتا دوں کہ بھی یہ 1 2 3 4. آپ جو پریکٹس میں نیشنل انٹرسٹ ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو، کیونکہ میں خود ورکنگ جرنلسٹ ہوں، ہمیں پتہ ہے ہمارے یہاں فوج پہ تنقید کی جائے تو کہتے ہیں یہ غداری ہے، یہ قومی مفاد کے خلاف ہے. پاکستان کی جو پالیسی، کشمیر پالیسی بڑی سینسٹیو ایریا ہے. اب ہم آگے ہیں سیکیورٹی ایشوز اینڈ کرنٹ افیئرس، جہاں پہ ملک کی سلامتی، فوج، اس کا دفاع آ جاتا ہے. میں اب تمہیں 3 4 اور چیزیں میں بتاؤں، تم سن کے شاید کئی حیران ہو جائے. تمہیں پتہ ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جس کی اسمبلی میں، اسمبلی کا مطلب ہے پیپل آف پاکستان، people of Pakistan representative all sitting in the assembly. They have to discuss the issues of Pakistan. They have to make laws for Pakistan. پاکستان کے اسمبلی میں پاکستان فوج کا بجٹ ڈسکس نہیں ہوتا. میں ایز اے ایم این اے یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ اس سال فوج کو کتنے پیسے ملے ہیں، اس میں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، اس میں بوٹوں کے کتنے خرچے ہیں، ان کی گاڑیوں کے کتنے خرچے ہیں، ایئر کنڈیشن کے کتنے خرچے ہیں، اسلحہ کتنا ہے. یہ پیسے مجھے بتائے جائیں کہاں کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. You cannot ask this. Pakistan is the only assembly in the world where you cannot discuss defense budget. یہ ایک میں نے تمہیں پوائنٹ دیا. آج میں ٹی وی پہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے جی. یہ تو مگر پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو کلچر بن گیا ہے، جو یہاں پہ کہہ لو ایک ماحول بن گیا ہے، ہماری ٹریڈیشن بن گئی ہے، وہ لا بھی بن گیا ہے، ایتھکس بھی بن گیا ہے. یو کانٹ سے پتہ نہیں اس میں مجھے کوئی بتایا جس کو پتا تھا یہ بات جو میں نے بتائی ہے. اینی باڈی، کسی کو پتا تھا یہ پہلے کہ ہمارے یہاں آپ کی اسمبلی میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں کبھی نہیں اس طرح آیا کہ آج بجٹ ہے؟ کبھی تم نے سنا ہے کہ اتنے پیسے فوج کو ملیں گے جس میں اتنے کوئی جیپیں کے ہوں گے، اتنے بوٹ پالش پہ ہوں گے، اتنے ان کے ایئر کنڈیشن پہ ہوں گے، اتنے کھانے پہ ہوں گے، اتنے اسلحے پہ ہوں گے؟ نو. وہ کہتے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، ہم نہیں بتائیں گے ہم کہاں کہاں پیسے خرچ دیں. اب اس جی کا سر، جو آرمی کا تو پتا تھا کہ آپ اس کے بجٹ کا پوچھ ہی نہیں سکتے ہو کہ انہوں نے کہاں پہ کیے کتنے پیسے. اب اگر ہاں اب تم وہ آگے نا جہاں میں تمہیں لانا چاہ رہا تھا. اب یہ کیا بات، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی کین ڈیفائن یو. یہ تم نے خود جس طرح میرے کچھ کنفیوژن ہے اس طرح تمہارے بھی پیدا ہونے چاہیے. مگر ہمارے یہاں انسیڈ یہ ایک فکر ہے، ان سین ایک سینسرشپ ہے. کیونکہ میں 30 سال سے میڈیا ہوں. مثلا ہمارے یہاں یہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں سمجھا جا رہا ہے جس کو یہ طالبان کہتے ہیں. یہ وزیرستان کے علاقے میں جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں ان پہ پاکستان کی فوج نے نا 3 4 بہت بڑے آپریشن کیے ہیں. نہیں تو یہ جو بم تمہیں یاد ہے تمہارے بچپن میں اتنے بم چلتے تھے، اب وہ بم بند ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کی فوج نے وہاں پہ آپریشن کیا. اب یہ کوئی ایسا کوئی قانون نہیں میں تمہیں بتا رہا، مگر پاکستان کا میڈیا کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ وزیرستان جائے. وہ پاکستان کی فوج جہاں پہ لڑ رہی ہے ان سے پوچھے، کسی کی ماں سے پوچھے تمہارا بیٹا، ہو سکتا ہے وہ کہ یہ شہید ہوا ہے میرا بیٹا، وہ کہ میرا بیٹا گھر سے کھانا لینے گیا تو پاکستان کی فوجیوں نے اس کو مار دیا، یہ طالبان ہے. کبھی ایک بھی خبر سنی ہے؟ کبھی ایک بھی جنازہ اس کی گلیمرائزیشن دیکھی ہے؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. لا ہی نہیں ہے، پاکستان کا کوئی جرنلسٹ گیا ہی کبھی نہیں. اب یہ کیوں، کس انڈر واٹ امبریلا یہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو نیشنل انٹرسٹ. تو ہماری ایک سینسٹیوٹی ہے. 70 سال سے پاکستانی میڈیا نیوٹرل نہیں ہوا. پاکستان میڈیا کے پاس اپنی کوئی لائن نہیں ہے، کیونکہ اگر سمجھتے ہیں میڈیا آزاد ہے تو میڈیا آزاد ہے تو میڈیا خود بتائے کہ کشمیر پہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے، صلح کرنی چاہیے، ہمیں انڈیا سے معافی مانگ لینی چاہیے، ہمیں غیرت دکھانی چاہیے. جو میں کوئی پوزیشن نہیں لے رہا، میں جان کے تم لوگوں کو ٹینشن ڈال رہا ہوں کہ تمہیں یہ کانسیپٹ سمجھ آئے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بہت یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کئی لوگوں کا پرائڈ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. مگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار پینے کا پانی نہیں ہے، 2.5 کروڑ بچہ تمہارا اسکولوں پہ اپنا جانے سے قاصر ہے، خواتین یہاں پہ بیمار ہیں، اتنے مسائل ہیں.
تو یہ ایٹم بم تم نے کیا کرنا ہے, پہلے اپنا گھر تو صحیح کرو. یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے, مگر ٹی وی نہیں, میڈیا نہیں کر سکتا. وائی اس کو بھی نیشنل انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اب اسی طرح انڈیا پاکستان ریلیشن جس کی میں نے اگزامپل دی ہے, میں سارے وہ سینسٹیو ایریاز میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا جو کلچر ہے, جو میڈیا کلچر کی میں بات کر رہا ہوں, اسی لیے ہمارے یہاں جو زیادہ ایریا جو میں نے دیکھے ہیں نا, وہ ایم این اے, ایم پی اے, نواز شریف چور, زرداری چور, عمران خان فرافرادیہ, تو ہمارا پالیٹیشین پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, زیادہ ان چیزوں پہ. اسی لیے ہمارے کرنٹ افیئر شوز ہیں, اس میں پالیسیز یا نیشنل انٹرسٹ نہیں آتے. اب ایک اور بہت بڑا میں تمہیں ایک ٹپ دینے لگا ہوں, تم لوگوں میں سے کتنے کا خیال ہے کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ فیئر تھے, وہ بالکل صاف الیکشن تھے, شفاف تھے؟ جس کا خیال ہے کہ نہیں, اچھا, تو ہماری میڈیا نے تو ایسا سچ کبھی بولا کہ ٹھہرو یار 2018 میں 6 بجے رات کو مشینیں خراب ہو گئی تھی, یہ الیکشن فیئر نہیں ہے. عمران خان اب 1,00,000 دفعہ کہتا ہے بلاول کے سلیکٹڈ وزیر اعظم. سلیکٹڈ کا مطلب ہے کوئی اس کو لے کے آیا, یہ الیکٹ نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے الیکٹڈ, جس طرح میں کلاس میں پہنچی کہ میں تمہارا ریپرزینٹیٹو بننا چاہ رہا ہوں, 30 میں سے مجھے کتنے ووٹ ملے, مجھے 25 ووٹ مل گئے, میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آف یور کلاس ہوں. تو ایک دم ایک جس طرح میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں, میرے اندر خواہش ہے کہ جو تمہارا کوئی مریم جس طرح ہے, کہ میرا خیال ہے کہ مریم جیت جائے, تو وہ لگے جیسے الیکشن ہوا ہے, مگر اندر سے کلاس کو سب کو پتا ہے کہ یہ طاہر ملک میں وہ پیچھے سے پاور کوئی چھپی ہوئی ہے, تو ایک دم رزلٹ آ گیا, مریم جیت گئی, یہ زیادتی ہے. اب پاکستان میں ایمانداری سے بتاؤ, کیا ایک کلیئر کٹ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے تھے, صحیح درست ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ نو سر, الیکشن فیئر نہیں ہوئے. تو آج اس پوزیشن پہ جو میں نے لی ہے, یہ میڈیا نے کبھی اس طرح کر کے پوزیشن لی ہے؟ ایون کہ بلاول نے آج تک بتایا کہ یہ سلیکٹ کس نے کیا تھا عمران کو. سر میڈیا کے جو جرنلسٹ وغیرہ میڈیا پہ آ کر اپوزیشن پارٹیز نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, لیکن میڈیا اٹ سیلف یہ چیز ڈسکس نہیں کر پا. ہاں, کسی کو کوٹ کر دیتے ہیں, جس طرح جی سر ایگزیکٹلی نام نہیں لیتے ہیں, لائک سب کو پتا ہے کہ وہ سلیکٹ کس نے کیا ہے, سلیکٹ نے کس نے. اب میں اگر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, میں پروگرام میں بیٹھتا ہوں, یہ ساری چیزیں میں اپنے ایکسپیرینس میں جتنا مرضی دانشور بنوں, مجھے بھی اندر پتہ ہے اپنے ایک سینسرشپ ہے. جس طرح تمہیں بطور لڑکی یہ تھوڑی سی پرسنل سی میں اگزامپل دینے لگا ہوں, تمہیں کوئی جب تم پیدا ہوئی ہو بڑی پرسنل سی میں بات کرنے لگا ہوں, اس سے تمہیں سمجھ آ جائے گی. تمہیں صبح اٹھ کے 9 بجے تمہارا گھر میں کوئی سامنے لکھا تو نہیں ہوتا آج تم نے کیا کیا کرنا ہے, مگر تمہیں ایک کلچر نے سکھا دیا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں کمرے میں تو ٹھیک ہے, جو ہی بیل ہوئی ہے تو تم دوپٹہ لے لیتی ہو, یا گھر سے باہر نکل کے ایک ڈفرینٹ جیسچر ہو جاتا ہے, لینگویج بدل جاتی ہے, ڈریس بدل جاتا ہے, تھوڑی آنکھیں نیچے کر لیتے ہو, مطلب وٹ ایور اٹ از. وہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ ڈیفینیشن کچھ نہیں ہوتی. یہ جو پاکستان میں خاص طور پہ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں, نیشنل انٹرسٹ. اب نیشنل انٹرسٹ سے بنیادی طور پہ جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے ہمارے یہاں, وہ ساری زیادہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کی طاقت کے ساتھ. پاکستان ملک پہ کنٹرول کون کرتا ہے, پاکستان میں اصل حکومت کس کی ہے, اصل پاور کس کے پاس ہے. اور دنیا یہ بھی ساری کہتی ہے کہ جرنلزم میں عام طور پہ ساری منافقت یہی ہوتی ہے کہ اصل پاور تک جاتے ہر کوئی ڈرتا ہے, کیونکہ کمزور ہوتے ہیں. جس طرح میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں, تم میرے خلاف بات کرو, نہیں سر تو بہت اچھے ہیں, سر تو بہت اچھے پڑھاتے ہیں, مگر ڈپارٹمنٹ میں نا کچھ لوگوں کی غلطی وجہ سے کیمرہ خراب ہوتا ہے یا ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوتے. اب وہ تم اندر سے ڈر رہے ہوتے ہو کہ اس کے پاس طاقت ہے, یہ کہیں ہمیں فیل نہ کر دے, تو نام نہیں لیتے, تم آج سے تھوڑا تھوڑا میرے پاس آتے ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے. تم یہ چاہ رہے ہو کہ یار ہماری کوئی کلاس آن ٹائم شروع نہیں ہوتی, یہ کیا بدماشی ہے, بجائے کہ ہم فیس دیتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, یہ 15 منٹ ہماری زوم پہ ضائع ہوتے ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تم کو سر تو بہت اچھے ہیں, سر کپڑے بڑے اچھے پہنتے ہیں, گفتگو بڑی اچھی لگتا ہے, ان کی لائٹ ٹھیک نہیں رہتی, اکثر وہ لیٹ آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ کسی بھی نیشنل انٹرسٹ ہے. میڈیا اس طرح طاقت کو چھیڑتا بھی رہتا ہے. ہمارے سارے ٹاک شو میں یہ بیماری تمہیں نظر آئی کہ اس میں ابھی تک کوئی ایک بندہ نہیں جو یہ کہہ دے کہ یار یہ سلیکٹ کس نے کیا, اس کا نام یہ ہے. ایون یہ حرام حیرت کی بات ہے, یہ ساری چیزیں صحافیوں کی بجائے پالیٹیشین میں بھی آ گئی ہیں. ایون تم پوچھ لو, شہباز شریف بڑا فنہا بنتا ہے, نواز بڑا فنہا بنتا ہے, مریم بڑی ذات بنتی ہے. مریم بتایا کہ وائی شی از کوائٹ, بولے بتائے ذرا. مجھے پورے پاکستان سے سوال ہے, نواز شریف دوسری دفعہ پاکستان چھوڑ کے گیا, کبھی اس طرح ہوا ہے قیدی چلائی اور اس کو
کبھی کسی نے پوچھا آج تک عمران نے کسی نے بتایا کہ نواز کو بھیجا کس نے تھا بھائی, کب آئے گا واپس؟ آپ کر کے دکھاؤ. اب جیسے ہم جیسے میرے جیسا بھی بندہ ہوتا ہے, ہم پروگرام کرتے ہیں, پتہ نہیں لاسٹ ٹائم پروگرام میں ہم بعض کا ایسی بات تو ہم ایک دوسرے سے سنا شروع کرتے ہیں کہ یار چلو چھڈ دو, اسی گھر بھی جانا ہے ضرور ہے, پٹی صاحب ساری گل نہیں کرنی, مجھے کہ ملک صاحب چلو گل چھڈو, تھانوں ہی اپنی اوقات کا پتہ, بعض اوقات ہم اتنے اوپن ہو کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری لمٹس, ہماری اتنی دیوار ہے, اتنے اس کے اندر ہی ہم رہ سکتے. جس طرح اس زوم میں تم مجھے اس طرح دیکھ رہے, تمہیں یہ نہیں پتا ادھر کیا, ادھر کیا, اوپر کیا, نیچے کیا, اتنا ہی دیکھو. تو نیشنل انٹرسٹ کو میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. اس میں جو اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے, پازیٹیو پوائنٹ یہ کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس ریاست میں رہ رہے ہیں, جس حکومت میں رہ رہے ہیں, آپ میں جو ہے نا, میرے پاس یہ حق نہیں کہ میں کروڑوں بندوں کا مفاد کے خلاف بات کروں. اگر کروڑوں بندوں کا, اگر سعودی عرب سے ہمیں وہاں پہ پاکستانی کام کرتے ہیں تو 4-5 ارب ڈالر وہ بھیجتے ہیں, تو میں اگر بیٹھ کے ایک ملک کے خلاف تقریریں شروع کر دوں کہ سعودی ہمیں گھٹیا سمجھتے ہیں, بڑے فلاں ہیں, بڑے ایسے ہیں, تو کل کو چکو پاکستانی جاؤ سارے پاکستان, اپنا 5 ارب آپ کا بند ہوا. تو میں نے کیا کیا, میں نے نیشنل انٹرسٹ کا بیڑا گرک کر دیا. اسی طرح ہر ملک کی فوج کی ایک مورائل ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ سیکورٹی والے یونیورسٹی پہ ہم آتے جاتے ہیں, ان کو سوٹیاں مارے روٹی, ان کو ان پہ پتھر پھینکیں, ان کی بے عزتی کریں, ان کو کالر سے پکڑ لیں, وہی ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہم تو رات چھٹی کر کے لاہور آ جاتے ہیں, تم گھروں میں چلے جاتے ہو, بیچارے رات کو جاگتے ہیں. تو ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ان کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں پوائنٹ آف ویو چلتے ہیں ساتھ ساتھ. Therefore I am not taking any position. اب آگے آ جاتے ہیں. ہم نے آج ہمارا پہلا تو ٹاپک میں نے بتایا نا کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا, پھر میں نے دوسرا آپ کو بتایا سیکورٹی ایشوز اینڈ کرنٹ افیئر. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس کو بڑے بڑے سینئر لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے. اور مطلب جس طرح میں نے تمہیں نیا ٹرینڈ بتایا, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا افسوسناک پاکستان ہو گیا میرے حساب سے, میری عمر میں, کہ پاکستان کا مطلب بے نظیر جس نے جان دے دی, ذوالفقار علی بھٹو اس کو بات تھا, اس نے پھانسی لے لی. بلاول نے کبھی نام ہی نہیں لیا کہ ہو سلیکٹر, اتنا چھیڑتا ہے عمران کو, سلیکٹر بول رہے. یہ کہ وہ پنجابی جی کہتے ہیں خسرا بنے ہیں, سیدھی گل کرے کہ بھی ان لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے, ان کے پاس ڈنڈا ہے, وجہ کیا ہے؟ ابا جی کیوں جیل سے باہر ہے؟ میرا تم سے سوال ہے کہ زرداری جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اب تمہیں سمجھ آ گیا سلیکٹر کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ نواز شریف لندن میں ہے تو مریم چوپ ہے, نہ بولے مریم, 15 منٹ بعد اگلے نے کیس کر دینے, آؤ واپس آؤ, جیل میں آؤ. تو یہاں کی جو طاقت ہے وہ چھپی ہوئی طاقت ہے, اور وہ سارا کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے. اب میں سمپلی یہ تمہیں میں نے نوٹس بھی بھیجے ہوئے ہیں. پھر پاکستان میں خالی یہ گفتگو دانشوری نہیں جو ہم فرما رہے ہیں, یہاں میڈیا کو پیمبرا آرڈیننس ہے, وہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. پیمبرا آرڈیننس ایک حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ ٹی وی والے یہ بات کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. پیمبرا رولز ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن 2002, پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس, پاکستان براڈ کاسٹ کارپوریشن ایکٹ 1973, ٹیلی ویژن براڈ کاسٹیشن آپریشن ریگولیشن. میں کوئی 11 تمہیں میں نے بھیجے ہیں. نیوز پیپر امپلائیز لا ریگولیٹنگ میڈیا امپلائیز, دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. 17 قوانین بنے ہیں جو میڈیا اگر یہ کرے گا تو غلط ہے. اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ ویسے بھی 2 قوانین ہیں. میڈیا یہ نہیں کہ آپ کسی پہ الزام لگا دیں, کوئی یہ قانونی حق ہے کہ آپ حد تک عزت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے خلاف میں کسی پہ کہہ دوں کہ فلاں بندہ جو گجرا والے کا سہیل بٹ بڑا مشہور ہے, اس کا فلاں لڑکی کے ساتھ چائے پی رہا تھا, تو میرے پاس ٹھیک ہے, اگر میں جرنلسٹ ہوں یا میرے پاس قلم ہے, میرا اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کو بدنام کرنا چاہوں. پرسنل غصے پہ میرے پاس پروف ہے کوئی نہیں, میں نے کہہ دیا اس نے ایک شادی کی ہے, تو وہ لائبل کا بھی کیس ہے, وہ میرے پہ کیس کر سکتا ہے حد تک عزت کا, کہ مجھے 1 کروڑ روپے کا جانا دو, اگر معافی مانگو اور یہ اپنے اخبار میں یا اپنے ٹی وی میں بتاؤ یہ خبر غلط ہے, نہیں تو میں عدالت میں جا رہا ہوں. یہ الگ قوانین ہے. تو اخلاق آ گیا, قوانین آ گئے, 36,000 رول آ گئے. تو یہ جو دانشوری جو ہم شور ڈالتے ہیں میڈیا آزاد ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ آزاد میڈیا ہے کہ نہیں ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو کہ ان دیواروں میں, جس طرح تم یہ لڑکیوں کے لیے میں بار بار اتنی اچھی بات نہیں مجھے لگتی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تم لوگوں کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے لڑکوں سے کہ ہماری لمٹس کیا ہے, کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے. لڑکوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے کہ گھر میں واپس کتنے بجے آ جانا ہے, کتنے بجے نکل جانا ہے.
تو یہ کوئی اسی طرح ہی ہمارا جو میڈیا بھی ہے نا تمہاری طرح ہی ہے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے لڑکیوں نے مری پہ سیر کرنے بھی جانا ہے, اجازت بھی لینی ہے, اور ان کو پتہ اجازت کس طرح لینی ہے, کس کے ذریعے لینی ہے, کہاں پہ ملنی نہیں ہے اجازت, نہیں فائدہ ہی کچھ نہیں بات کرنے کا. اسی طرح کچھ ہمارا میڈیا بھی ہے. اور یہ سارا کچھ جو کنٹرول ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ آپ نے یہ کرنا, اس کو کہا نیشنل انٹرسٹ جاتا ہے, قومی مفاد کہا جاتا ہے. اور یہ کافی ملکوں میں ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان نہیں, جو ریاستیں ہوتی ہیں, حکومتیں ہوتی ہیں, جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں, یہ پوری دنیا ایسی. امریکہ میں بھی کنٹرول ہے. امریکہ میں بھی اگر آپ کھل کے آ جائیں کہ یہ امریکی فوج نے دیکھیں افغانستان میں کیا ظلم کیے, وہاں پہ بھی آ جائیں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر امریکہ میں آپ یہ بحث کریں کہ جو 9/11 ہوا تھا وہ آپ نے خود کیا تھا, یہ تو آپ امریکہ اس میں انوالو تھا, تو وہ کہیں گے یار یہ اپنے ملک کے خلاف بول رہا ہے, یہ ٹی وی اس کو بند کرو, گرفتار کرو, کیس کر دو, ٹی وی بند کر دو, ناکام کر دو. اب اکثر تم سنتے رہتے ہو ہمارے ٹی وی میں ایک دوسرے کے خلاف بھی بڑے ہوتے ہیں, جی احمد بھی انڈیا کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں اس کا ایجنٹ ہے, وہ فلانا امریکن ہے, وہ غدار ہے. وہ سارے اسی کانٹیکس میں ہوتے ہیں. اب آج اگر کوئی بھی بندہ کہے آ کے ٹی وی میں پروگرام کرے کہ یار نہیں ہمیں سچ ہی ہے کہ ہم نہیں لڑ کے انڈیا سے کشمیر لے سکتے, بند کرو یہ دکان, ختم کرو کشمیر, جو ملک ہے اس کو تو ٹھیک کر لو جی, کر کے دیکھو ذرا, تمہیں پتہ لگ جائے گا کس پنجابی جی کہتے ہیں کس پا گتی ہے. تو آئی ایم کنکلوڈنگ کہ نیشنل انٹرسٹ کا میں نے ایک ڈبیٹ, آئی ہیو ناٹ ڈیفائن اینی تھنگ, میں نے ایک ڈبیٹ کی ہے, تھوڑی سی میں نے شیطانی کی ہے کہ یہ پوزیشن لی جا سکتی ہے, یہ پوزیشن نہیں لی جا سکتی. کچھ گرے ایریاز ہیں, کچھ کلیئر ایریاز ہیں. اسی طرح لاز ہیں. تو یہ بھی ایک میڈیا کی حدود اچھا لفظ ہے, کنٹرول نیگیٹو لفظ ہے. تو تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ کس حدوں میں رہ کے, کن دیواروں میں رہ کے آپریٹ کرتا ہے. تو اس میں نے جو ہائیلی موسٹ سینسٹیو ایشوز تھے, I have tried to touch upon them, I have tried to give you a flavor کہ بھی پاکستان میں میڈیا ہے تو اس طرح آپ کا میڈیا چلتا ہے, تو یہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے.